اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ خاکسار نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت 82 تا 83 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے سب نبیوں والا پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا اب تم گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب جو شخص اس عہد کے بعد پھر جائے تو ایسے لوگ فاسق ہوں گے۔ سامعین کرام، یہ وہ میثاق النبیین ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے مسئلے کی خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس میثاق النبیین کے مطابق مصلحین کو بھیج کر ان کی امتوں یا جماعتوں کا امتحان لیتا رہا ہے کہ آیا وہ اپنے سابقہ نبی پر اپنے دعوی ایمان میں سچی تھی یا کہ نام کی مومن۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت 8 تا 9 میں فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ سامعین کرام، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور آپ کے ذریعے آپ کی امت سے میثاق النبیین والا پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں اور پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، اور جو اس عہد سے پھر جائے گا تو وہ اللہ کی نظر میں وہ لوگ پھر فاسق ہوں گے اور دردناک عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ سامعین کرام، مذہب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نئے آنے والے مسئلے کو اپنے دعوے کے حق میں مدلل اسباب کے باوجود اس کی قوم یا جماعت نے میثاق النبیین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا تھا۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، یہ سب میثاق النبیین کے مطابق آنے والے مصلحین تھے، اور ان کی قوموں نے بڑی دلیری کے ساتھ ان سب کا انکار کیا تھا۔ واضح رہے کہ یہودی اور عیسائی مسیح موسیٰ اور فار کلید یعنی احمد کو بنی اسرائیل میں ڈھونڈتے رہے، جبکہ وہ بنی اسماعیل میں سے ظاہر ہو گئے۔ اسی طرح مسلمان امام مہدی کو آج تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اطرت سے ڈھونڈ رہے ہیں، اور مسیح موعود کو اسرائیلی مسیح ابن مریم علیہ السلام خیال کرتے ہوئے ان کے نزول کے لیے آسمان کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود 1 صدی قبل ہندوستان کے ایک غیر مشہور گاؤں قادیان میں ایک ایسی قوم میں ظاہر ہوئے جس کا کسی مسلمان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، اور اسی وجہ سے امت محمدیہ کی اکثریت ان کی قبولیت سے محروم رہی۔
پہلی قوموں نے اپنے معودوں کا اس لیے انکار کیا تھا کیونکہ وہ معود وجود ان کی خود ساختہ امنگوں اور خواہشات کے مطابق ظاہر نہیں ہوئے تھے، جس طرح یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آزمائش ہو چکی ہے۔ اسی طرح کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ افراد جماعت احمدیہ کی بھی کسی پیشگوئی کے ذریعے آزمائش ہوتی کہ آیا وہ امام آخر الزمان حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر اپنے ایمان لانے میں سچے ہیں یا کہ برائے نام مومن؟ اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی آپ کے دعویٰ کے شروع میں ہی میثاق النبیین کے مطابق ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی۔ آج جماعت احمدیہ بھی پہلی امتوں اور قوموں کی طرح پیشگوئی مسلمات کے سلسلے میں ایک کڑی آزمائش میں داخل ہو چکی ہے۔ پیشگوئی مسلمات کی غرض و غایت بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ کون سے احمدی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون سے برائے نام احمدی، کون سے احمدی اس کلام اللہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہوا اور جو حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوا کی پیروی کرنے والے ہیں، اور کون سے نام کے احمدی اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، امت محمدیہ کے اس تجدیدی سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مجددین کو بطور خاص موعود قرار دیا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ہیں، اور دوسرے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، اور دوسرے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تخلق امت انا فی اولها وعیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی وسطها۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ بن مریم ہوں گے اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، ان جعفر رضی اللہ عنہ ان ابیہ ان جدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا کیف تہلک امت انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولکن بین ذلک فیج اعوج لیس منی ولا انا منہم۔ یعنی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہوو اور خوش ہوو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی پیشگوئی فرمائی تھی، یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا ذکی غلام ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے موعود ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے، ز درگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آیت مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت، تذکرہ صفحہ 684۔ یعنی خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ اسی طرح موعود ذکی غلام کے متعلق حضرت بانی جماعت اپنی کتاب ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ کے آخر میں جس عیسیٰ ابن مریم نے نزول فرمانا ہے،
یہ مود مسیح عیسیٰ ابن مریم محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا مود ذکی غلام ہی ہے، جس کی خبر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں دی گئی تھی۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں حضور علیہ السلام کو 2 نشانوں یا 2 وجودوں کی بشارت دی گئی تھی، یعنی ایک وجود کو اللہ تعالیٰ نے وجی اور پاک لڑکا قرار دیا ہے، اور دوسرے نشان کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کا نام دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، اور ایک ذکی غلام، یہاں حضور علیہ السلام غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھتے ہیں، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجی اور پاک لڑکے کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت النسل ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق لڑکے کی طرف کچھ نہیں فرمایا کہ وہ کیا ہوگا اور کون ہوگا، یعنی وہ آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا یا آپ کا روحانی لڑکا ہوگا وغیرہ۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں فرمایا۔ لیکن بعد ازاں ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں بہت کچھ بتا بھی دیا تھا، جس کا مختصراً ذکر خاکسار آگے چل کر کرے گا۔ ذکی غلام کو ملہم نے اپنا جسمانی لڑکا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا ہے، اور یہ بریکٹ میں لڑکا الہامی نہیں ہے، بلکہ ملہم کا ذکی غلام کے متعلق اپنا قیاس اور اجتہاد ہے۔ اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس بارے میں قطعاً کوئی خبر نہیں دی ہے کہ یہ وجی اور پاک لڑکا اور یہ ذکی غلام کب پیدا ہوں گے۔ الہامی پیشگوئی کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس معاملے میں مکمل طور پر لا علم رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام پر ذکی غلام سے متعلق مبشر کلام الہی 20 فروری 1886 کی تفصیلی الہامی پیشگوئی کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں 6-7 نومبر 1907 تک نازل ہوتا رہا تھا۔ ان الہامات کی تفصیل الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر سے پڑھی جا سکتی ہے۔ ان الہامات میں بنیادی طور پر آپ علیہ السلام کو ایک غلام یا ذکی غلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے، جیسا کہ 1899 کے الہام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسبر ملین ساحب لک غلامن ذکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام عنقریب عطا کروں گا۔ تذکرہ صفحہ 277۔ اسی طرح 6-7 نومبر 1907 کو الہام ہوتا ہے ساحب لک غلامن ذکیہ رب حبلی ذریۃ طیبۃ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ تذکرہ صفحہ 626۔ یعنی میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ سامعین کرام، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں مسلم موعود کی الہامی بشارت ذکی غلام کے الفاظ میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 6-7 نومبر 1907 کے دن آخری بار پھر انہی الفاظ میں الہامی بشارت دے کر نہ صرف اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ مسلم موعود 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا، بلکہ اس بات کا بھی فیصلہ فرما دیا کہ حضور علیہ السلام کے جسمانی لڑکوں میں سے کوئی بھی اس الہامی بشارت کا مصداق نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، نہ کسی انسان کا، کیونکہ کسی کو مسلم موعود بنانا یا نہ بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، نہ کہ ملہم کا یا لوگوں کا۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بخوبی جانتے تھے کہ موعود ذکی غلام سے متعلقہ مبشر الہامات، اور بطور خاص وہ مبشر الہامات جو صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد نازل ہوئے تھے، اس حقیقت کا انکشاف کر رہے ہیں کہ مسیل مبارک احمد یعنی مسلم موعود حضرت بانی جماعت کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے، اور اس موعود مسلم جماعت احمدیہ میں آئندہ زمانے میں پیدا ہونا تھا۔ اس کی تفصیل الغلام.com پر مضمون نمبر 52، جس کا عنوان ہے مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں 9 سالہ میعاد کی حقیقت، کے صفحات نمبر 15 تا 18 سے پر سے پڑھی جا سکتی ہے۔
خاکسار یہاں مختصراً عرض کر دیتا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 1908 میں رسالہ تشییع الاذہان میں اسی حقیقت کا انکشاف فرماتے ہیں کہ ذکی غلام نے، مسلم ماؤد نے آئندہ زمانے میں پیدا ہونا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس سے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانے میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا، اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے تیرا 5واں بیٹا قرار دیا جائے گا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ ابن داؤد کہلاتے ہیں ایسا ہی وہ آپ کا بیٹا کہلائے گا۔ بس صاف ظاہر ہے کہ وہ الہامات کسی آئندہ نسل کے لڑکے کی نسبت تھے۔ اس کا حوالہ ہے رسالہ تشییع الاذہان والیوم 3 نمبر 6 تا 7 صفحہ 301 تا 303، مورخہ جون جولائی 1908۔ سامعین کرام، اس مختصر اس تمہید کے بعد خاکسار اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہے، جس کا عنوان ہے صداقت موت ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موت، یا با الفاظ دیگر وہ کون سے قرائن ہیں جو کسی مامور من اللہ کی تصدیق کرتے ہیں، یا وہ کون سے قرائن ہیں جن سے کسی مامور من اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا قرینہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی مرسل کی بعثت سے پہلے اس کی قوم مکمل طور پر گمراہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی قوم گمراہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے اپنا مرسل بھیجتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی قوم کے متعلق فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورۃ جمعہ آیت 3۔ اور وہ یقیناً پہلے بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کسی مرسل کی بعثت سے پہلے اس کی قوم مکمل طور پر گمراہ ہو چکی ہوتی ہے۔ مرسلین کی بعثت کے اس معیار کے مطابق سیدنا مسلم موعود حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جماعت احمدیہ مکمل طور پر گمراہی میں پڑی ہوئی تھی۔ مثلا لاہوری گروپ کا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو نبوت سے فارغ کرنے کا فتنہ، صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے خلافت احمدیہ کی صف لپیٹ کر اسے محمودی ملوکیت میں بدلنے کا فتنہ، انتخابی خلافت کو جھوٹے طور پر قدرت ثانیہ بنانے کا فتنہ، موعود ذکی غلام کی راہ روکنے اور پیشگوئی مسلم موعود پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کا ایک عظیم فتنہ، ختم نبوت کی طرح ختم مجدیت کا فتنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ کے بعد ظاہر ہونے والے 2 وجودوں مہدی اور مسیح موعود کو ایک بنانے اور اس جھوٹ کی تبلیغ کرنے کا فتنہ، احمدیوں سے آزادی ضمیر کا بنیادی حق چھین کر انہیں گونگے اور اسیر بنانے کا فتنہ، قرآن کریم کی تعلیم کے برخلاف احمدیوں پر درجنوں چندے لاگو کر کے انہیں لوٹنے کا فتنہ، حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی منشا اور مقصد کے برخلاف اپنی مذہبی آمریت کو مستحکم اور دائمی بنانے کے لیے وصیتی چندے کو نہ صرف ڈھال بنانا بلکہ احمدیوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا فتنہ، خیانت پیشہ لوگوں کی طرح حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی تحریروں میں جرت کر کے کمی بیشی کرنا اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسرے معنوں کی طرف لے جانے کا فتنہ وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کرام، یہ سب فتنے، بدعتیں اور گمراہیاں کیا اس بات کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق 15ویں صدی کے سر پر موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود کو جماعت احمدیہ کی اصلاح کے لیے مبعوث فرماتا تاکہ وہ مذکورہ فتنوں، بدعتوں اور گمراہیوں کا کلا کما کرتا جو بڑی عیاری کے ساتھ جماعت احمدیہ میں ڈال دی گئی ہیں۔ سامعین کرام، اسی سلسلے میں دوسرا قرینہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مرسلین کی غیر معمولی مخالفت ہوتی ہے، یعنی ان کے معترضین وہی کہتے ہیں جو پہلے منکرین کہا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، سورۃ یاسین آیت 31۔
ہائے افسوس بندوں پر کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور تمسخر کرنے لگتے ہیں۔ سامعین کرام، کیا جماعت احمدیہ قادیانی اور لاہوری حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کی جماعت کے ساتھ وہی کچھ نہیں کر رہے جو پہلے راست بازوں کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا تھا؟ یہ قرآنی معیار صداقت ہے۔ ہر مرسل کی قوم نے دلائل کی بجائے صادق کا طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا، مثلا اس کا اخراج اور مقاطعہ کیا، اس سے شدید نفرت، ٹھٹھا اور استہزاء کیا گیا۔ دنیا میں جتنے لوگ منہاج نبوت پر آئے فرمان باری تعالیٰ کے مطابق ان سب کے ساتھ یہی سلوک ہوا۔ جماعت احمدیہ میں خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موت کے بعد کیا ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوا تھا؟ ہرگز نہیں۔ خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موت منہاج نبوت کے قطعی برخلاف تھا، کیونکہ افراد جماعت ان کے دعوے سے پہلے ہی ان کی بیعت کر چکے تھے۔ یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مصداق نہیں تھے، اور نہ ہی متذکرہ قرآنی معیار کے مطابق ان کے ساتھ صادقوں والا سلوک ہوا۔ اس کے برخلاف مرسلین کی مخالفت اور استہزاء اور ٹھٹھے کا قرآنی معیار حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام موذکی غلام المسیح الزماں کے دعویٰ کے نتیجے میں پورا ہوا ہے، اور آج تک اس استہزاء اور ٹھٹھے اور تمسخر کا سلسلہ جاری ہے۔ سامعین کرام، مرسلوں کی صداقت یا ان کو پہچاننے کے سلسلے میں جو تیسرا کرینہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے مرسلوں پر قلیل تعداد میں لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ الشعراء آیت 9، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ جیسا کہ خاکسار بیان کر چکا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موت منہاج نبوت کے برخلاف تھا، کیونکہ ان کے دعویٰ سے پہلے پوری جماعت احمدیہ نے ان کی بیعت کی ہوئی تھی۔ قرآنی معیار کے مطابق ہر دور میں ہر مرسل پر قلیل تعداد میں لوگ ایمان لاتے ہیں، لیکن خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موت کا کوئی احمدی انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سب نے ان کی بیعت کی ہوئی تھی۔ جس احمدی نے بھی خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ کا انکار کیا اسے اخراج، مقاطعہ اور ٹھٹھا اور تمسخر کا سامنا کرنا پڑا۔ خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ اس قرآنی معیار کے بھی برخلاف تھا، جبکہ سیدنا مسلم موت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موت کو قرآن کریم اور مبشر الہامات کے ذریعے کلیتاً جھٹلا کر اپنے مدلل دعوے کو اپریل 1993 میں امام جماعت احمدیہ جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھ دیا تھا۔ آپ اپنے مدلل اور سچے دعوے کی طرف افراد جماعت کو گزشتہ 19 سال سے بلا رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کے معیار کے مطابق وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ سامعین کرام، صادقین کی پہچان کے سلسلے میں جو چوتھا کرینہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ گزشتہ مامورین کے مبشر کلام کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنون به ولا تنصرون، آل عمران 82۔ پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ سامعین کرام، حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں میثاق النبیین کے مطابق ایک ذکی غلام کی بشارت عطا فرمائی تھی، اور یہ بشارت اس وقت جماعت احمدیہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبشر الہام میں ملہم اور اس کی جماعت کو جس ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، اس موعود کی مرکزی علمی نشانیوں کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہاں حضور علیہ السلام بریکٹ میں لکھتے ہیں، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کعن اللہ نزل من السماء۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 100 تا 102۔
سامعین کرام 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی اور ذکی غلام کے متعلق مبشر کلام الہی جو حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، وہ سارا کا سارا تذکرہ میں جماعت احمدیہ کے پاس موجود ہے۔ آج سیدنا مسلم موعود حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اسی مبشر کلام الہی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی علمی، الہامی اور قطعی نشانیوں کے ساتھ افراد جماعت کے سامنے میدان میں کھڑے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں یعنی قادیانی اور لاہوری کے سربراہ اور دیگر ارباب و اختیار وہی کچھ کر رہے ہیں جو پہلے منکروں نے اپنے اپنے زمانے کے مرسلوں کے ساتھ کیا تھا۔ سیدنا مسلم موعود حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی کتاب غلام مسیح الزماں کا دوسرا حصہ نیکی خدا ہے کا الہامی نظریہ انہی علمی نشانیوں پر مشتمل ہے۔ آپ اس کی تفصیل الغلام.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے جو بائبل کی پیشگوئیاں ہیں اور اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیشگوئیاں ہیں، ان میں جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ ساری علامات بھی، وہ سارا کلام کو بھی آپ علیہ السلام حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی ذات پورا کرتی ہے، آپ پر وہ پورا ہوتا ہے۔ وہ نشانیاں بڑی شان کے ساتھ پوری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر خروج دجال کی پیشگوئی، وہ آپ کے دعوے کے بعد خروج دجال موت کا خروج ہوا، وہ نشانی آپ کی ذات میں پوری ہوئی، اس کلام کو آپ نے پورا کیا۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کے خروج کی بھی بات آج آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی جاہل ترین انسان ہو جو آج اس سے انکار کرتا ہو۔ اسی طرح اور بہت سارے احادیث ہیں جو آپ کی ذات میں پوری ہوتے ہیں۔ سامعین، اس کے بعد مرسلین کی صداقت کے سلسلے میں یا ان کی پہچان کے سلسلے میں جو پانچواں قرینہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے مرسلین خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور یہ لوگ کسی سے خائف نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مرسلین کے متعلق سورۃ الاحزاب کی آیت 40 میں فرماتا ہے وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو سامعین، اس سلسلے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ عرصہ 19-20 سال سے اب حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام موعود ذکی غلام مسیح الزماں میدان میں کھڑے ہیں اور بلا خوف و خطر ساری جماعت کو، جماعت احمدیہ لاہور، جماعت احمدیہ قادیان اور دیگر فرقوں کو للکار رہے ہیں، اپنے مقابلے پر بلا رہے ہیں، لیکن کسی میں جرت نہیں کہ وہ مقابلے پر آئے۔ اسی طرح آپ نے اتمام حجت کے لیے مباہلے کا چیلنج بھی دیا، جماعت احمدیہ کو مباہلے کا چیلنج دیا، لیکن کوئی آپ کے مقابلے پر نہیں آیا۔ تو یہ بھی قرآن معیار آپ کی صداقت کو بین ثبوت ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جب ہم خلیفہ ثانی صاحب کو دیکھتے ہیں تو خلیفہ ثانی صاحب کا یہ عالم تھا اس وقت، دعوے سے بلکہ پہلے ہی خلافت کے زمانے میں لوگ انہیں مسلم موعود کہتے تھے، اور وہ اس کا انکار نہیں کرتے تھے کہ میں مسلم موعود نہیں ہوں، لیکن وہ کہتے تھے کہ مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، دعوے سے بھاگتے رہے، اور لوگوں نے کہا کہ حلفاً آپ جو ہے نا حلفیہ بیان دے کے آپ مسلم موعود ہیں، تو آپ حلفیہ بیان آپ نے دینے سے انکار کیا۔ اسی طرح آپ پر اس زمانے میں لوگوں نے زنا کے الزامات لگائے، لوگ آپ کو میدان میں نکل کر موبائل کے چیلنج دیتے رہے، حلف موقت با عذاب اٹھانے کے لیے کہتے رہے، لیکن آپ ڈر کے میدان سے بھاگ گئے اور آپ نے نہ ہی موبائلہ قبول کیا اور نہ ہی موقت با عذاب قسم اٹھائی۔ تو یہ بھی آپ کے جھوٹے اور مکار اور شاطر ہونے کا بین ثبوت ہے۔ سامعین کرام، چھٹا قرینہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فساد عالم کے وقت ظاہر ہوتے ہیں، یعنی ایسے وقت میں ظاہر ہوتے ہیں جب خشکی اور تری میں فساد برپا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورۃ روم آیت 42۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے کاموں کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ سامعین کرام، اس وقت عالمی حالت پر غور فرمائیں، عالم اسلام کو دیکھیں کہ 57 مسلمان ملکوں کی غربت اور عزت کا کیا حال ہے۔ آج مسلمانوں کا جو حال ہے، کیا اس سے پہلے بھی کبھی مسلمانوں کی اس قدر ناگفتہ بہ حالت ہوئی تھی؟ غربت، افلاس اور لڑائیوں نے بنی نوع انسان کو بے حال کر دیا ہے۔ اس صدی کے آغاز سے ہی زلزلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے
حتیٰ کہ ایک دن میں 3 زلزلے بھی آتے ہیں۔ کیا آج خشکی اور سمندروں میں انسانوں کے ساتھ برسر پیکار نہیں ہیں؟ کیا یہ اس بات کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ زمین اپنے باسیوں کی بدعملیوں کی وجہ سے ناراض ہو گئی ہے؟ 9/11 2001 کے بعد دجال موعود کے خروج میں اب کیا کوئی کسر رہ گئی ہے؟ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق کیا مسلمان ملکوں پر قیامت نہیں ڈھائی ہوئی؟ عالم اسلام میں بددیانتی، بد کرداری اور غربت کا حال دیکھو کہ انسانوں کو کھا رہے ہیں۔ موجودہ دور سے پہلے اس زمین پر ایسے گناہ ضرور ہوئے ہوں گے کہ انسانوں نے اپنی ماں اور بیٹیوں سے زنا کیا، لیکن آپ نے انسانی تاریخ میں کہیں ایسا نہیں پڑھا اور سنا ہوگا کہ اب سے پہلے کسی وقت ہماری زمین پر ایسا برا وقت بھی آیا ہو کہ زندہ انسانوں نے مردہ خواتین کو قبروں سے نکال کر ان سے بدکاری کی ہو۔ غیر مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی بدبختی کی انتہا دیکھیے کہ آج زمین ان کے ہاتھوں سے سرزد ہوتے ہوئے ایسی مکروہ نظارے بھی دیکھ رہی ہے۔ کیا کبھی پہلے بھی بنی نوع انسان کی ایسی دگرگو حالت ہوئی تھی؟ خشکی اور تری پر انسان کہلانے والی مخلوق کی یہ بد عملیاں کیا کسی مرسل کے ظہور کی خبر نہیں دے رہی؟ مسلمانوں کی باہمی لڑائیاں، فرقہ پرستی اور ہر گروہ کا اپنے اپنے رنگ میں اسلام کو نافذ کرنے کی تگ و دو کیا کسی مسلح اور مجدد کے ظہور کی خبر نہیں دیتی؟ اور 15ویں صدی کے سر پر کیا یہ مسلح حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا اور 15ویں صدی کے سر پر کیا یہ مسلح حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو بشارت دیے گئے باؤ ذکی غلام مسیح الزماں کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عبدالغفار جبہ باؤ ذکی غلام مسیح الزماں کا دعویٰ کیا قرآن کریم کے فرمان ظاہر الفساد فی البر والبحر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق 15ویں صدی کے سر پر نہیں ہے؟ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ سامعین اکرام، 7واں قرینہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی پہلی زندگی پر کوئی شخص عیب نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تو اپنی قوم سے کہہ دے فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، چنانچہ اس سے پہلے میں ایک عرصہ دراز تم میں گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سامعین کرام، امام وقت حضرت عبدالغفار جبہ علیہ السلام کی ساری زندگی جماعت احمدیہ میں گزری اور کوئی شخص بھی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی آج تک کسی نے انگلی اٹھائی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جب ہم خلیفہ ثانی صاحب کے کردار کو دیکھتے ہیں تو آپ پر چھوٹی عمر میں ہی 12 سال کی عمر میں بدکاری کا الزام لگایا گیا اور اس کے بعد آپ کے دور خلافت میں ہی آپ پر بہت سارے بدکاریوں کے الزام لگے اور لوگوں نے موقت با عذاب قسمیں اٹھا کر آپ پر بدکاری کے الزام لگائے اور آپ نے اپنی زندگی میں ان بدکاری کے الزام کو موقت با عذاب قسم اٹھا کر رد نہیں کیا تھا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب ایک بد کردار آدمی تھے، مرسل ہونا تو دور کی بات بلکہ وہ ایک انتہائی بد کردار آدمی تھے۔ بہرحال سامعین کرام، کسی مرسل کی صداقت یا پہچان کے سلسلے میں 8واں قرینہ جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق مجرم اور کاذب نہ فلاح پاتے ہیں اور نہ ہی انہیں غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون، سورۃ یونس آیت 18۔ پھر جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ غرض یہ یقینی بات ہے کہ مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سامعین کرام، اپریل 1993 سے حضرت عبدالغفار جبہ علیہ السلام کا دعویٰ جماعتی خلفاء کے پاس ہے اور پھر 12 دسمبر 2003 سے الگ اعلان افراد جماعت احمدیہ کے آگے موجود ہے۔ آج تک لاہوریوں اور قادیانیوں میں سے کوئی بھی دلائل و براہین کے ذریعے آپ کو جھٹلانے کے لیے، آپ کے مقابلے کے لیے میدان میں نہیں آ رہا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے آپ کو احمدیوں پر غلبہ بخشا ہے۔ اب تک تحریروں اور زبانی خطبات میں آپ نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے
اگر وہ سب جھوٹ ہوتا تو نعوذ باللہ آپ کے ایسے جھوٹے کو صادقوں کی جماعت پر غلبہ کیوں ملتا؟ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ بلا شبہ قرآن کریم کے درج بالا معیار کے مطابق آپ نہ صرف صادق ہیں بلکہ بذریعہ دلائل غالب بھی آ چکے ہیں۔ سامعین کرام، کسی مرسل کی صداقت یا اس کی پہچان کے سلسلے میں جو نوواں قرینہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جھوٹا ملہم اپنے دعوی ماموریت کے بعد 23 سال کی زندگی نہیں پا سکتا۔ جھوٹے ملہمین کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُمْ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 45 تا 48۔ اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا خواہ ایک ہی ہوتا تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے جان کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ سامعین کرام، ان آیات الہی کی روشنی میں حضرت مہدی و مسیح موعود جھوٹے مدعی الہام کے متعلق فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افطرا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ اس کا حوالہ ہے 40 نمبر 4 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434۔ سامعین کرام، سیدنا مسلم موعود حضرت عبدالغفار جبہ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وسط دسمبر 1983 میں ورچوئز گاڈ کا الہام نازل فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس الہام کی حقیقت کا آپ پر انکشاف فرمایا اور بتایا کہ یہی پیشگوئی مسلم موعود کا علمی، قطعی اور الہامی ثبوت ہے۔ پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں آپ کا یہ ثبوت کتاب غلام مسیح الزماں کے دوسرے حصے پر مشتمل ہے۔ ورچوئز گاڈ کی حقیقت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بعض لفظی الہامات نازل فرمائے اور اسی ضمن میں بعض ایسے انکشافات فرمائے جن میں الفاظ نہیں تھے بلکہ مضمون ہوتا تھا، اور آپ اس مضمون کو اپنے الفاظ میں لکھا ہے، بیان کیا ہے۔ مختصر یہ کہ آپ کے الہامی نظریہ ورچوئز گاڈ کے سارے مضمون کی حالت ایسی ہی ہے جو جیسے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا خطبہ الہامیہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً بہت سارے فکرات آپ پر الہام ہوئے جن کا آپ نے اپنی کتب اور مضامین میں ذکر فرمایا ہے۔ اب سوال ہے کہ اگر یہ سارے الہامات جھوٹے ہیں تو پھر آپ وسط دسمبر 1883 سے اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ اتنے جھوٹ بول کر کیوں زندہ رہے؟ پھر زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کے آگے قادیانی خلیفے ڈائسوں پر گرتے پھر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ آپ سچے ہیں، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر دیتے تو نہ صرف یہ کہ آپ کبھی بھی جھوٹے الہاموں کے بعد 23 سال کی زندگی نہ پا سکتے بلکہ آپ کا بھی وہی حشر ہوتا جو ربوہ میں 10 مارچ 1954 کے دن خلیفہ ثانی صاحب کا ہوا تھا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا کا قرآنی معیار حضرت عبدالغفار جبہ علیہ السلام کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سامعین کرام، مرسلین کی صداقت یا ان کی پہچان کے سلسلے میں 10واں قرینہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ نصرت ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کتب اللہ لا اغلبن انا ورسولی، یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مرسلوں کو جو غلبہ بخشتا ہے وہ ہمیشہ دلیل کا غلبہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات شاذ کے طور پر دلیل کے غلبے کے ساتھ وہ مادی غلبہ بھی بخش دیتا ہے، مثلا فتح مکہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے رہائی دلانا وغیرہ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسلم موعود حضرت عبدالغفار جبہ علیہ السلام کو خلفاء اور عمراء اور علماء جماعت احمدی قادیان اور لاہور پر دلیل کے ساتھ غالب نہیں کیا ہے؟ اگر آپ اپنے دعوی میں نعوذ باللہ جھوٹا ہوتے تو اللہ تعالیٰ
کہ فرمان کے مطابق آپ کو دلیل کا غلبہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ اگر کسی کو آپ کی دلیل کے اس غلبے میں کوئی شک ہو تو میدان میں آ جائے، آزمائش شرط ہے۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کی عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ سامعین کرام، مرسلین کی صداقت یا ان کی پہچان کے سلسلے میں جو 11واں قرینہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب اور فتح مند ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ سامعین کرام، کسی بھی مرسل کی بعثت کا مقصد جھوٹے دعوی اور باطل عقائد کا دلائل و براہین کے ساتھ کلا کما کرنا ہوتا ہے۔ سیدنا مسلم موعود حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے جماعت احمدیہ میں نہ صرف خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کی حقیقت کو تشت ازبام کیا ہے، بلکہ ملوکیت کو جھوٹے طور پر خلافت اور قدرت ثانیہ کہنا خلیفہ خدا بناتا ہے کا جھوٹ اور حقیقی اسلام کا جھانسا دے کر ایک جبری نظام کے ساتھ افراد جماعت کو ذہنی غلام بنانے کی مکاریوں کو بھی قطعی طور پر بے نقاب کیا ہے۔ اگر کسی احمدی کو ان مذکورہ باتوں میں کوئی شک ہو تو آپ اور آپ کی جماعت اس کا ہر قسم کا شک دور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آزمائش شرط ہے، اس لحاظ سے بھی آپ الحمدللہ آج بھی اپنی زندگی میں کامیاب اور فتح مند ہیں۔ سامعین کرام، حقوق اللہ یعنی عبادات کی ادائیگی میں جو بہت ضروری ہے، لیکن اگر کسی انسان سے حقوق اللہ کے سلسلے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، یعنی وہ نمازیں نہ پڑھ سکا یا روزے نہ رکھ سکا یا زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کر سکا یا حج بیت اللہ کا فریضہ عطا نہ کر سکا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ بے انتہا غفور الرحیم ہے، لہٰذا وہ اپنی رحیمیت اور غفوریت کی وجہ سے اپنے ایسے کمزور بندوں پر اپنی بخشش اور رحمت کی چادر ضرور لپیٹ دے گا انشاءاللہ۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مرسلوں کا انکار کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کھلی کھلی موت نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا، تو ایسے مکذبوں اور منکروں کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ سامعین کرام، جب نفسانی اور دنیا دار لوگ اپنی نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنی قوموں کو گمراہیوں اور ضلالتوں میں دھکیل دیتے ہیں تو پھر لازماً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گمراہیوں اور ضلالتوں سے نکالنے کے لیے اپنے مرسل بھیجا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک قانون قدرت ہے کہ گمراہیوں اور ضلالتوں سے رہائی اور قوم کی رستگاری کے لیے قوم کو اپنے مرسل کے ساتھ ابتلاؤں اور مصائب کی چکی میں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسا کہ ہر رسول کے وقت میں ایسا ہی ہوا۔ قوم کو گمراہی سے نکالنے اور رستگاری دلانے کے لیے مرسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتے نازل نہیں کیا کرتا۔ ہاں، جب قوم کے لوگ اپنے مرسل کو صادق پا کر اس کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی رنگ میں ملائکہ کے نزول کے ساتھ فتح و نصرت بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ جنگ بدر کے وقت میں ہوا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، لیکن پہلے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ کے عہد کے مطابق مرسل پر ایمان لانا اور اس کی اعانت کرنا ضروری ہے۔ اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی اندرونی حالت کو نہ بدلیں۔ سامعین اکرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور اس کے سامعین اکرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور اس کے جانشینوں نے افراد جماعت کو ان کی حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے بے پناہ محبت، عقیدت اور اخلاص کی بدولت دید، شنید اور قوت گویائی سے یکسر محروم کر کے، بلکہ سر بمہر کر کے انہیں لکیروں کا فقیر بنایا ہے۔ وہ بیچارے آج تک خلافت کی برکات یوم مسلم موعود اور خلیفہ خدا بناتا ہے کہ فریبوں اور گپ اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ان مظلوموں کو پتہ ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کی اولاد نے مذہب کے نام پر ان کے ساتھ کیا کیا دغا اور مکاریاں کی ہیں۔ یہ دراصل حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی محبت و عقیدت کا ٹیکس تھا جو آج تک ان سے جبراً وصول کیا گیا ہے۔ وہ بیچارے آج تک حضور علیہ السلام کی محبت اور عقیدت میں
اسی امید پر لٹے جا رہے ہیں کہ ظلم کی رات ہوئی ہے تو سحر بھی ہوگی۔ سامعین کرام، سیدنا مسلم موعود حضرت عبد الغفار جمبہ علیہ السلام نے جماعت احمدیہ قادیان اور لاہور دونوں گروپوں کو ان کے عقائد میں گمراہ ثابت کر کے انہیں لاجواب کر دیا ہے، اور آنے والے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت کی غرض و غایات بھی یہی تھی، لیکن اس کے باوجود دونوں گروپ اور بطور خاص قادیانی گروپ اسیروں کی رستگاری کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اب وقت کی ضرورت ہے کہ افراد جماعت لا تؤمنن بہ ولا تنصرن کے عہد کے مطابق جوک در جوک موعود مامور من اللہ کے معاونوں اور مددگاروں میں شامل ہونا شروع ہو جائیں، تاکہ اسیروں کی رستگاری کا لمحہ قریب سے قریب تر ہونا شروع ہو جائے۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کے مطابق موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی قبولیت اور اعانت سے انشاءاللہ تعالیٰ دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔